دل بے چین ہو جائے۔ ایسی توبہ کرو توبہ کے بعد واضح طور پر دکھے بندہ بدل چکا ہے۔ اللہ تو دیکھتے ہیں، بندے بھی دیکھتے ہیں، لوگ دیکھ کر بولے کہ واقعتاً بندہ بدل چکا ہے۔ ایسی توبہ کرو، توبہ کے بعد اللہ کو رحم آئے اور جنت کے فیصلے کر دے، حالات کو اللہ درست کر دے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل قدر سامعین کرام، بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ موجودہ حالات میں ہم مسلمانوں کی ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے، اللہ کا بندہ ہونے کے لحاظ سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، کیونکہ اللہ رب العزت گنہگار قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور عذاب میں مبتلا کرنے کے مختلف شکلیں ہیں۔ ان شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ اللہ ظالم حکمران کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہ تمہارے حق میں ظالمانہ فیصلے کرے گا، تم اس کا کچھ نہیں کر سکو گے۔ بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ تو ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من یعمل سوءا، جو بندہ، جو شخص گناہ کر لیا، کوئی برا کام کر لیا، او یظلم نفسہ، یا اپنے آپ پر ظلم کر لیا۔ اپنے آپ پر ظلم کا مطلب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، حرام کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سود لیتا اور دیتا ہے، زمینیں قبضہ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، قرضے لے کر واپس نہیں کرتا، ٹالتے رہتا ہے، پریشان کرتے رہتا ہے، بالآخر پولیس کے حوالے ہو جاتا ہے، عدالت کے حوالے ہو جاتا ہے۔ میں خالی فقیر بن گیا ہوں، اب میری جان کو خطرہ ہے، کن لوگوں سے جن کے پیسے میں نے ڈبوئے ہیں، پہلے جان کا خیال نہیں آیا، مجبوری کا بہانہ بنا کر، بیوی بچوں کا بہانہ بنا کر، کاروبار کا بہانہ بنا کر، پروفٹ کا بہانہ بنا کر لوگوں کے پیسوں کو لوٹتا رہا، اپنا ہو کر اپنوں کو دھوکہ دیتا رہا، داڑھی رکھ کر، ٹوپی پہن کر، اسلامی لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا، لوگوں کو لوٹتا رہا۔
اپنے ان تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وقت کے ظالم کو بد دعا دے رہا ہے، وقت کے تنظیموں کو گالیاں دے رہا ہے، اپنے اندر بسے ہوئے فرعون کو، قارون کو، شداد کو دودھ پلا پلا کر پال رہا ہے، اپنے اندر کی فرعونیت کو بڑھا رہا ہے، اور کس کس کو لوٹوں اور کس کس کو دھوکہ دوں اور کس کس کا مال ہڑپوں۔ جب اس طرح کی فرعونیت ہم میں سے ہر شخص کے اندر پنپ رہی ہو تو یاد رکھ لیجئے موجودہ حالات اللہ کی طرف سے عذاب ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، یہ ظالم حکمرانوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ کسی پارٹی کی طرف سے حالات نہیں آ رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جو ظالم کے شکل میں آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہے جو کسی پارٹی کے شکل میں آیا ہے۔ ہم اس کو دشمن سمجھ رہے ہیں لیکن وہ مسلط ہوا ہے اللہ کی طرف سے، وہ مسلط ہوا ہے ہمارے گناہوں کی وجہ سے، وہ مسلط ہوا ہے ہمارے اللہ کی بغاوت کرنے کی وجہ سے۔ اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار نہیں کریں گے، ظالمانہ فیصلے، ظالم حکمران اپنے فیصلوں سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹانے والے نہیں ہیں۔ کیا اچھا ہوتا ہم اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک لیتے، ہم اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے۔ یہ جو حالات آ رہے ہیں میرے گناہوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، یہ جو ظالم بیٹھا ہوا ہے میرے گناہوں کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے، یہ جو ظالمانہ فیصلے ہو رہے ہیں میرے اللہ سے بغاوت کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، حرام کھانے کی وجہ سے، نمازوں کو چھوڑ کر اللہ سے بغاوت کرنے کی وجہ سے آج امت پر یہ حالات آئے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک لیتا اور اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتا، کیونکہ اللہ توبہ کرنے پر حالات کو بدل دیتے ہیں، امت کے حالات درست کر دیتے ہیں۔ کتنے نیک تھے وہ اللہ والے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آئے، کہنے لگا قحط سالی ہے، بارش نہیں برس رہا ہے، آپ دعا کر دیجئے، اللہ آپ کی دعا قبول کر لیں گے۔ تو جب اس بزرگ نے سنا بارش نہیں ہے، قحط سالی ہے، تو وہ اپنا شہر چھوڑ کر نکل گئے۔ لوگوں نے کہا ہم تو آپ سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں اور آپ شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے جو قحط سالی آئی ہے میرے گناہوں کی وجہ سے آئی، بارش اللہ نہیں برسا رہا میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ وقت کا ولی، وقت کا بزرگ، لوگ دعا قبول ہو جائے گی اس امید پر دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، لیکن وہ وقت کا ولی، وقت کا بزرگ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا ہے۔ حالات میرے گناہوں کی وجہ سے آئے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا آج حال یہ ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں آج جو حالات آئے ہیں وہ دوسروں کی وجہ سے آئے ہیں۔ میں بڑا صاف ستھرا ہوں، میں بڑا پاکیزہ ہوں، میری زندگی میں گناہ نہیں ہے، میری زندگی کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، میں انسان ہوتے ہوئے بھی فرشتہ بن کر جی رہا ہوں۔ یہ تصور ہر شخص کا بن چکا ہے، اپنے گناہوں سے ایک انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتا یہ ہے کہ اللہ حالات بدل دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں گناہ ہو گیا، برا کام کر لیے، اپنے آپ پر ظلم کر لیے، ثم یستغفر اللہ، معافی مانگ لو، توبہ کر لو، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ کو تم بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ 40 سال سے حرام کاموں میں مبتلا ہے، زنا میں مبتلا ہے، شراب میں مبتلا ہے، 40 سال سے سود کھا رہا ہے، حرام کھا کھا کر اللہ سے بغاوت کر رہا ہے، آج بھی توبہ کرے گا، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔
40 साल की तेरी नाफरमानी, अल्लाह माफ कर देगा। शर्त है तू माफी मांग ले, शर्त है तू तौबा कर ले, शर्त है नदामत के 2 कतरे बहा दे। हम माफी मांगने तैयार नहीं हैं, हम नदामत के आंसू बहाने तैयार नहीं हैं, और अल्लाह से पूरी कायनात के फैसले बदलाना चाहते हैं। ऐ अल्लाह, तू हालात अच्छे कर दे, लेकिन मैं अपनी हरामकारी से हलाल की तरफ नहीं आऊंगा। दूसरी आयत अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, अल्लाह से सच्ची पक्की तौबा करो। सच्ची तौबा का मतलब ऐसी तौबा करो फिर उस गुनाह की तरफ लौटने का ख्याल भी ना आए। ऐसी तौबा करो कि तौबा के बाद गुनाह का ख्याल भी आ जाए, दिल बेचैन हो जाए। ऐसी तौबा करो, तौबा के बाद वाज़े तौर पर दिखे बंदा बदल चुका है। अल्लाह तो देखते हैं, बंदे भी देखते हैं, लोग देख कर बोले कि वाक़ियतन बंदा बदल चुका है। ऐसी तौबा करो, तौबा के बाद अल्लाह को रहम आए और जन्नत के फैसले कर दे, हालात को अल्लाह दुरुस्त कर दे। अगर आप इस्लामी बयानात सुनना पसंद करते हैं तो अभी मंसूर अहमद कासमी चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन की बात दूसरों तक भी पहुंचाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि अजल्ल ताबईन में से हैं। महफिल लगी हुई थी, एक शख्स आया, कहने लगा हजरत कहत साली है, बारिश नहीं बरस रहा है, दुआ कर दीजिए। हजरत ने कहा जाओ खूब तौबा इस्तगफार करो, अल्लाह कहत साली को दूर कर देंगे, बारिश भी बरसा देंगे। थोड़ी देर के बाद दूसरा शख्स आया, कहने लगा हजरत आमदनी का जरिया नहीं है, तिजारत सेट नहीं हो रहा है, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला तिजारत का इंतजाम कर दे। हजरत ने कहा खूब तौबा व इस्तगफार करो, अल्लाह ताला आमदनी का जरिया पैदा कर देंगे। थोड़ी देर के बाद तीसरा शख्स आया, कहने लगा हजरत शादी होकर कई साल हो गए लेकिन औलाद नहीं हो रही है, दुआ कर दीजिए। हजरत ने कहा खूब तौबा व इस्तगफार करो, अल्लाह ताला नेक सालेह औलाद अता कर देंगे। थोड़ी देर के बाद चौथा शख्स आया, कहने लगा हजरत अनाज नहीं उग रहा, फसल बर्बाद हो रही है, आप दुआ कर दीजिए। हजरत ने कहा खूब तौबा व इस्तगफार करो, अल्लाह तेरी फसल को बढ़ा देंगे। महफिल में बैठे हुए मुरीदों ने ताज्जुब से पूछा हजरत ये कौन सा इलाज है, हर बीमारी पर तौबा, हर बीमारी पर तौबा। दुनिया के अंदर कौन सा ऐसा हकीम है जो हर बीमारी पर एक ही दवा देता हो। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैहि ने फरमाया, कुरान मजीद में अल्लाह ताला कहता है जब बंदा और कौम तौबा कर लेती है अल्लाह बारिश भी देते हैं, माल भी देते हैं, औलाद भी देते हैं, खेती और खलियान भी देते हैं, सारी नेमतें मौकूफ हैं तौबा व इस्तगफार पर। अब हम देख ले हम किन किन परेशानियों में मुब्तला हैं और उन परेशानियों का हल हम कहाँ ढूंढ रहे हैं। किसी बाबा के पास, किसी तावीज देने वाले के पास, किसी झाड़ फूंक करने वाले के पास। पहले से हालात सही नहीं, पहले से परेशान है, फिर कर्जे लेकर और बाबा को दे रहा है और झाड़ फूंक मारने वाले को पैसा दे रहा है। क्या सोच रहा है हालात दुरुस्त हो जाएंगे, पता चला और हालात खराब हो रहे हैं। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही, हर गुलाब का फूल देने वाला आशिक होता, गुलाब के बागीचे का मालिक पूरे शहर का आशिक होता। हर अंगूठी में नगीना डालकर मालदार बनाने वाला होता तो हर अंगूठी बेचने वाला करोड़पति होता। पता चला जो कुछ लिया जा रहा है हालात दुरुस्त करने के लिए नहीं है, धंधे चलाने के लिए है और लोग अकीदत में देते जा रहे हैं। अल्लाह ने तो साफ कहा सारी परेशानियों का हल तौबा है।
استغفار ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی، اور قحط سالی کے موقع پر حکم یہ ہے کہ دودھ پیتے بچوں کو لے کر، بوڑھوں کو لے کر، جانوروں کو لے کر کھلے میدان میں جاؤ، نماز استسقاء ادا کرو، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگو، اللہ تعالیٰ ان معصوم بچوں کو، ان بوڑھوں کو، ان جانوروں کو دیکھ کر اللہ بارش کا انتظام کریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے بچوں، بوڑھوں اور جانوروں کو لے کر مدینے سے باہر نکلے، توبہ و استغفار کی، اللہ سے معافی مانگے، گڑ گڑائے، تو اللہ نے فوراً بارش کا انتظام کر دیا۔ پتہ چلا ہماری ساری عبادتیں، ساری نمازیں، ان سب سے حالات بدلنے والے نہیں جب تک کہ ہر سجدہ کرنے والا اپنے گریبان میں جھانک کر توبہ نہیں کر لیتا۔ چاہے سجدے کر کر کے پیشانی پر گٹے پڑ جائے، اگر توبہ و استغفار نہیں کرتا، اپنے گریبان میں نہیں جھانکتا، دوسروں کے عیبوں کو دیکھتے رہتا ہے، دوسروں پر انگلیاں اٹھاتے رہتا ہے، قیامت تک تیرے حالات بدلنے والے نہیں، کیونکہ حالات جو بدلتے ہیں توبہ و استغفار پر بدلتے ہیں۔ ہمیں اپنے آپ پر دیکھ لینا ہے، میں کتنے پانی میں ہوں، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسروں کو دیکھنے کی، میں کون سا دودھ کا دھلا ہوں۔ گریبان میں جھانک کر سوچے میں نے کن کن کو لوٹا ہے، کن کن کو دھوکہ دیا ہے، قرضے لے کر سالوں ہو گئے واپس نہیں کر رہے۔ تو اپنے گناہوں پر ہر کوئی نظر رکھے، دوسروں کو نہ دیکھے، دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھائے۔ فرمایا ہر سجدہ کرنے والا جب تک توبہ و استغفار نہیں کرے گا اس کے حالات کبھی بدلنے والے نہیں ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے بہت اپنے آپ پر ظلم کیا، یعنی بہت گناہ کر لیا، ان سے کہو وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے اپنے ہیں، وہ شیطان کے نہیں، وہ ابلیس کے نہیں، وہ میرے ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل، اللہ کی شان دیکھیے، یبسط یدہ لیتوب مسیء النار، جب رات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہمارے ہاتھوں جیسے بھی اللہ کے ہاتھ ہیں، مطلب یہ ہے جب دن کا سورج غروب ہو جاتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت کی چادر منتظر رہتی ہے کہ دن بھر کا گنہگار ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں توبہ کر لے، اور روزانہ اللہ کا یہ معمول ہے۔ کب تک یہ اللہ کا معمول ہے؟ فرمایا حتی تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت کی صبح تک اللہ اپنے بندے کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، معاف کرنے والا تیار بیٹھا ہے، ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ نے فرمایا اصل توبہ تو جوانی کی ہے، بڑھاپے میں تو جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، گناہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی، پھر بندہ مسجد پکڑ لیتا ہے، کہتا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، وہ بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن اصل توبہ تو جوانی کی ہے۔ گناہ کرنے کی طاقت ہے، جذبات ہیں، خواہشات ہیں، پھر بھی بندہ گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ اصل توبہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفة استغفارا كثيرا،
मुबारक हो उस बंदे के लिए, खुशखबरी हो उस बंदे के लिए कि जब क़यामत के दिन उसके नामे आमाल को खोला जाएगा तो उसके नामे आमाल में गुनाहों से ज़्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार निकलेगा। जो बंदा सुबह शाम तौबा व इस्तिग़फ़ार करता है, ऐसा बंदा फरमाया बड़ा कामयाब बंदा है। इसीलिए औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि हर मुसलमान को सुबह शाम 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ लेना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनसे गुनाहों का तसव्वुर भी नहीं हो सकता, ऐसी बाबरकत ज़ात जब रोज़ाना 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ती हो, मैं और आप सुबह शाम गुनाहों में मुब्तला रहने वाले बताइए हमें और आपको कितना रोज़ाना तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। इसलिए हर रोज़ ये मामूल होना चाहिए, सुबह 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार हो, शाम में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार हो। एक और हदीस में आता है, फरमाया जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है, अल्लाह ताला हर तंगी से, हर मुसीबत से निकलने के रास्ते हमवार कर देते। आज जो हालात हमारे ऊपर आ रहे हैं, चारों तरफ से हमें घेरा जा रहा है, हमें तंगियों में, परेशानियों में मुब्तला किया जा रहा है और हम इन हालात से निकलना चाहते हैं, इन परेशानियों से, इन तंगियों से निकलना चाहते हैं। फरमाया इज्तिमाई तौर पर हर एक की जिम्मेदारी है तौबा व इस्तिग़फ़ार करें। नेक लोग भी तौबा व इस्तिग़फ़ार करे, गुनहगार भी तौबा इस्तिग़फ़ार करे। जब कौम तौबा इस्तिग़फ़ार करती है, अल्लाह खुद ब खुद हालात बदल देते हैं। हालात जो आते हैं वो कौम के गुनाहों में मुब्तला होने की वजह से, गुनहगार कौम को अल्लाह अजाब में मुब्तला करते हैं और अजाब में मुब्तला करने की मुख्तलिफ शक्लें, उनमें से एक शक्ल जालिम हुक्मरान को मुसल्लत कर देते हैं। वो मुसल्लत हुआ हमारे गुनाहों की वजह से, वो जालिमाना फैसले कर रहा है हमारी गुनाहों की वजह से। हम अपने गुनाहों से तौबा कर लेंगे, अल्लाह जालिम को भी खत्म कर देंगे, जालिमाना फैसलों को भी खत्म कर देंगे। एक और हदीस में आता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून। हर इंसान गुनहगार है सिवाय अंबिया के। अंबिया से गुनाह नहीं होता, उनके अलावा सबसे गुनाह होता है। और फरमाया बेहतरीन गुनहगार वो है जो अपने गुनाहों से तौबा कर लेता है। और एक जगह फरमाया अगर बंदा रोजाना 70 मरतबा गुनाह करके भी 70 मरतबा माफ भी मांगेगा, अल्लाह ताला तब भी माफ कर देंगे। अल्लाह गुनाह को नहीं देते, अल्लाह माफी को देखते हैं। अल्लाह बड़े रहम करने वाले, बड़े माफ करने वाले हैं। एक और हदीस में आता है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मशहूर वाक़या है, 99 लोगों का कातिल जब एहसास हुआ कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए, तौबा के इरादे से निकला और मसला जाकर पूछा किसी गैर आलिम से जो मदरसे का पढ़ा हुआ नहीं था। यही हाल होता है जब किसी गैर आलिम के, किसी डॉक्टर के, किसी इंजीनियर के यूट्यूब पर बयानात सुनोगे, उनके रील्स देखोगे, वो हिदायत की तरफ ले जाने की बजाय गुमराही की तरफ ले जाएगा और तुम्हारे दिलों में सहाबा से दुश्मनी पैदा कर देगा। तौबा के इरादे से चला, गैर आलिम से मसला पूछा, उसने कहा 99 लोगों को कत्ल कर दिया, अब कहां से तौबा कबूल होगी? कोई तौबा कबूल नहीं होगी। अब उसने सोचा जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती तो इसको क्यों बख्शूं, इसे भी टपका देता हूं। अब उसे भी टपका दिया। अब मुकम्मल हुए 100 लोगों का कातिल। और इससे ये भी पता चला अगर गलत रहबरी करोगे, गलत मसला बताओगे, एक ना एक दिन टपके जाओगे।
اللہ نے امین بنایا ہے اپنے دین کا علماء کو، اللہ نے امانت دار بنایا ہے اپنی شریعت کا علماء کو۔ اس لیے مسائل علماء سے پوچھنا چاہیے، سوشل میڈیا سے نہیں، یوٹیوب سے نہیں، گوگل سے نہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یوٹیوب میں مختلف شکلوں میں آپ کو دیکھتے ہی ایسا لگے گا کہ بڑا عالم ہے، بڑا اللہ والا ہے، لیکن وہ یہودی ہوگا، وہ غیر عالم ہوگا، آپ کے سامنے حدیثیں بیان کرے گا، قرآن کی تفسیر کرے گا، اچھی باتیں بتائے گا، آپ کو دل لبھائے گا، آپ کو لگے گا بڑا نیک ہے، لیکن ایک وقت آئے گا آپ کے دل سے ایمان کو خارج کر کے چھوڑ دے گا۔ ہزاروں لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے ہر ایک کو احتیاط سے جینا چاہیے۔ اگر کسی کا بیان سننا بھی ہے تو پوچھ لینا چاہیے کیا ہم اس کا بیان سن سکتے ہیں، کیا یہ معتبر عالم ہے۔ اب 100 لوگوں کا قاتل توبہ کے ارادے سے چلا، کسی نے رہبری کی فلاں بستی میں جاؤ، ایک اللہ والے ہیں تیری رہبری کر دیں گے۔ اب وہ نکلا اس بستی کی طرف، اچانک موت آئی، وہیں انتقال کر گیا۔ حدیث میں آتا آپ علیہ السلام نے فرمایا پوری زندگی ایک نیکی بھی نہیں کیا، ساری زندگی گناہوں میں مبتلا ہے، جب مر کر پڑا ہے جنت کے بھی فرشتے آئے ہیں، جہنم کے فرشتے آئے ہیں، وہ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، وہ جہنم میں لے جانا چاہتے ہیں، دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہوتی ہے، اللہ کہتے ہیں زمین ناپنا شروع کرو، نیک لوگوں کے بستی کے قریب ہے یا گنہگار لوگوں کے بستی کے قریب ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جب مر رہا تھا، جب روح نکل رہی تھی، ایک قدم اس نے نیک لوگوں کی بستی کی طرف بڑھایا، اللہ نے اس ایک قدم کی اتنی لاج رکھ لی کہ نیک لوگوں کی بستی کو سمیٹ دیا، گنہگار بستی کو دور کر دیا۔ جب ناپا گیا نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، گنہگار بستی کے دور تھا۔ اب جنت کے فرشتوں کو حکم ہوا کہ اسے جنت میں لے جاؤ۔ میرے بھائیوں سوچو اللہ کتنی لاج رکھ لیتے ہیں کہ میرا بندہ کسی نہ کسی طرح گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام ذوالکفل تھا، ساری زندگی گناہوں میں گزری۔ ایک عورت آئی مجبور، پریشان، پیسے مانگنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے۔ آج بھی کتنی ایسی عورتیں ہیں جو غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے پریشان ہو کر غلط راستوں میں پڑ جاتی ہیں۔ انہیں خواہش نہیں ہے کہ اپنے جسموں کا سودا کرنا، لیکن غربت نے مجبور کیا، بھوک نے مجبور کیا۔ اور آج ایسے درندے بھی ہیں جو وہ ذوالکفل کا واقعہ عبرت ہے کہ اس نے اس غریب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذوالکفل نے کہا میں 60 سونے کے سکے دوں گا، میری خواہش پوری کر دو۔ اور آج ایسے کمینے بھی ہیں جو غربت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے غریبوں کا جسم نوچنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا 60 سونے کے سکے دوں گا، رات میں آ جا میری خواہش پوری کر دے۔ رات ہوئی، ذوالکفل عورت کے قریب پہنچتا ہے، عورت زار و قطار رونے لگتی ہے۔ پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی آج تک میں نے اپنے جسم پر کسی غیر مرد کو قابو نہیں دیا، آج میرے بچوں کے بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے، تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں تو مجھے بخش دے، میری عزت کو نہ لوٹنا۔ اس عورت کے وہ جملے ذوالکفل کے دل پر اثر کر گئے۔ عین گناہ کے وقت گناہ کو چھوڑتا ہے، اس عورت سے کہتا ہے یہ 60 سونے کے سکے لے کر نکل جا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا جب اس نے عورت کو 60 سونے کے سکے دے کر بھیجا، اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں گناہ کرتے ہوئے یہ نہ سوچو ابھی لمبا وقت ہے توبہ کر لیں گے، کیا پتہ چلا ان گناہ کے وقت روح نکل جائے۔ گانے سن رہے ہو روح نکل جائے، فلمیں دیکھ رہے ہو روح نکل جائے،
जिना कर रहे हो, हार्ट अटैक आए और मर जाए, शराब पीते हुए रूह निकल जाए, क्या पता गुनाह में मुब्तला होते हुए रूह निकल जाए। जब जुल्किफ्ल का इंतकाल हुआ, सुबह अल्लाह उसकी दहलीज पर लिखा था, इन्नल्लाह क़द गफ़र लिल कफ़ली, अल्लाह ने राज जुल्किफ्ल की मग़फ़िरत कर दी। सारी जिंदगी गुनाहों में गुजरी है, लेकिन एक नेकी की अल्लाह लाज रखकर सारे गुनाहों को माफ कर दिए। इसलिए आज हालात बदलना है, हमारे हालात बदलना है, उम्मत के हालात बदलना है, मुल्क के हालात बदलना है। एक ही इलाज है, जालिमों को बद्दुआ नहीं देना है, तंजीमों पर उंगलियां नहीं उठाना है, अपने गिरेबानों में झांक कर अपने गुनाहों पर नजर रखकर तौबा व इस्तिग़फ़ार करना है। तौबा व इस्तिग़फ़ार के लिए 3 बातें हैं। पहली बात, सबसे पहले गुनाहों को छोड़ दो। गुनाह करते करते तौबा करते रहना, ये तौबा का मजाक है। तौबा छोड़ने का मतलब फौरन गुनाह के रास्ते बंद कर दो। ऐसे मोबाइल से तौबा करो जो रात होते ही गुनाह की तरफ ले जाती है। गुनाह अजाब को दावत देती है, तौबा रहमत को दावत देती है। फरमाया अजाब और रहमत किसी इंसान की जिंदगी में एक साथ जमा नहीं हो सकते। और दूसरी बात, तौबा के लिए जो गुनाह हुए हैं उस पर शर्मिंदा हो, नादिम हो, परेशान हो, नदामत के 1-2 कतरे बहाए। और तीसरी बात, आइंदा वो गुनाह न करने का पक्का अज़्म व इरादा हो। जब बंदा इन 3 नियतों के साथ, इन 3 इरादों के साथ तौबा करता है, अल्लाह उसकी तौबा भी कबूल कर देते हैं, हालात भी बदल देते हैं, इज्जतों से भी नवाज देते हैं, रिस्क के भी दरवाजे खोल देते हैं, माल औलाद से भी अल्लाह उसे नवाज देते हैं। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह मुझे भी आपको भी हर एक गुनाह से तौबा करके तौबा वाली, आफियत वाली, नेकी वाली, अल्लाह को राज़ी करने वाले आमाल करते हुए जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आप इस्लामी बयानात सुनना पसंद करते हैं तो अभी मंसूर अहमद कासमी चैनल को सब्सक्राइब करें और दीन की बात दूसरों तक भी पहुंचाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।